میں ذرا میاں صاحب آپ سے آغاز کر لوں کہ اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر کیوں آ رہا ہے کہ یہ لڑوا رہے ہیں اور اپوزیشن لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کراچی کے اندر جو ہوا، سندھ کے اندر جو ہوا، اس کے اوپر سندھ پولیس کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور چھٹی کی درخواستیں آ گئی، بے شمار آ گئیں. اس کے اوپر بڑا ایک احسن اقدام لیا گیا پاکستان کے آرمی چیف کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کر لیتے ہیں، بڑا اچھا ہو گیا. لیکن یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس نے جو کیا وہ سندھ حکومت کے ایما پر کیا اور ان کے ساتھ مل کر کیا؟ دیکھیں منیب، یہ اداروں کے ٹکراؤ کی جو بات ہے یا اداروں کو سیاست میں گھسیٹ کر مورد الزام ٹھہرانے کی بات ہے، وہ تو ہماری اس ملک کی ایک بڑی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے اس کی لیڈرشپ کی طرف سے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جاتا تھا خلائی مخلوق، نادیدہ قوتیں، ان سین پاورز، لیکن اس کے بعد تو کھلم کھلا ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کا نام لے کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئی ان کی لیڈرشپ. تو اس کے بعد ایک پنڈورو باکس جو ہے نا وہ کھلا اور وہیں سے یہ کہانی شروع ہوئی کہ اداروں کو اس طریقے کے ساتھ ملائن بھی کیا جا رہا ہے اور اداروں کے بارے میں ایک محاذ کھول دیا گیا ہے. کبھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس انداز کی گفتگو کسی بھی قومی رہنما نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اب جب اس کے بعد یہ زباں زد عام یہ ساری باتیں ہوئیں اور جو کراچی کا سارا واقعہ ہے اس کو بھی غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہاں پر اس میں اگر مقدمہ درج ہو جاتا تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی. یہ سندھ حکومت کا فرض تھا کہ وہ خود انیشیٹ کرتی اور فوری طور پر ایف آئی آر درج کرواتی. بھلے اس کی ضمانت ہونی تھی، ضمانت ہو گئی، لیکن کیا وہ غیر قانونی کام نہیں ہوا؟ کیا وہ غیر آئینی بات نہیں تھی؟ کیا مزار قائد پر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا اور وہ جو مزار قائد ایکٹ ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا، اس کے اوپر سندھ حکومت کو خاموش رہنا چاہیے تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ افسردہ تھی، پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا، قطع نظر اس کے کون کس پارٹی کا ہے. ہر طبقے نے اس کو کہا کہ یہ سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے اور یہاں پر اس طرح کی سیاست بازی نہیں جو واقعہ ہوا سر، جو واقعہ ہوا، جو ایف آئی آر کٹی، ایف آئی آر میں آپ نے کہا ڈیلے ہوئی، سندھ حکومت کو خود کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایک آرگومنٹ ہے، اس کے اندر بہت وزن ہے، ہر ایک نے کنڈیم کیا، یہ بھی آپ نے درست کہا ہے. ایف آئی آر ہو جانا وہ ایک اور بات ہے. جس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی ایک وہ، اور جس طریقے سے جو الزام ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، رات کے اس پہر میں اٹھایا گیا، اصل ایشو تو اس پہ بن گیا. اور اگر آج اس پر کسی نے آواز اٹھائی، یعنی سندھ حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ سندھ نے تو بڑی نپی تلی بات کی، بڑی ہومیوپیتھک قسم کی پریس کانفرنس کی، بلاول صاحب نے آ کر بات کی، اور اگر اس پہ آرمی چیف نے نوٹس لے لیا، تو آج یہ تاثر وفاقی حکومت کیوں دے رہی ہے کہ نہیں جی یہ بھی لڑوا رہے ہیں اور یہ سب ڈرامہ بازی کی گئی سندھ کے اندر جو کی. آرمی چیف نے تو انہوں نے تو کال بھی کی بلاول صاحب کو، بڑے اچھے طریقے سے معاملات کل خوش اسلوبی کے ساتھ کم از کم کلمنیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. نہیں تو ہمیں تو خوشی ہے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ اگر حل ہو جائیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیف منسٹر نے کل جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر وہ یہ سوال گول کر گئے اور 2 شخص آئے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اگر یہ سندھ حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے آئی جی کا دفاع نہیں کر سکتی، سندھ حکومت کے آئی جی کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، یہ ساری داستانیں ہیں اور کوئی اس میں حقیقت والی بات نہیں ہے، اس میں بڑی چیزیں ایگزیجریٹ کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں تو پھر کھل کے مراد علی شاہ صاحب کو اس پہ بات کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کے نزدیک میاں صاحب یہ ایگزیجریٹڈ ہے، کے گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کے نزدیک؟ آپ کو یہ لگتا ہے یہ سب کہانی ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس میں فیکٹ سامنے آ جائیں گے. یہ جو اب انکوائری ہو گئی ہے اور مارک ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس انکوائری کی رپورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک صاحب، یہ ایگزیجریٹ ہونے کی بات، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ انکوائری ہوگی، 10 دن کا شاید غالباً وقت ہے، اس میں چلے انکوائری ہوگی، فیکٹ سامنے آ جائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن جو وفاق کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ایک تو تاثر وہ ہے جو میاں صاحب نے دیا کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن کچھ لوگ، اب فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا اور بہت سے لوگ، ان کا تاثر کیا، شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب اداروں کو لڑوانے کا طریقہ ہے، یہ کنٹروورشل بنانے کا طریقہ ہے. یہ کوشش کی آپ کی حکومت نے بھی، اور جو سندھ پولیس نے کیا وہ آپ کی حکومت کے ساتھ مل کر کیا.
دیکھیے پہلے تو میاں صاحب جو ہمیں سندھ حکومت کو ایڈوائس دے رہے ہیں، کاش وہ ایڈوائس ساہیوال سانے میں وہ اپنے بوزدار پلس کو وہ دے دیتے تو شاید وہاں کچھ حالات بہتر ہوتے. کاش وہ ایڈوائس جو سی سی پی او جو میں سمجھتی ہوں کہ آفیسرز کے نام پر دھبا ہے اس کو دے دیتے تو شاید یہ عابد ستی جو ہے، عابد یہ لڑکا جو عابد اس میں ریپ کیس میں ملوث ہے، شاید اس کو گرفتار کر لیتے اور کسی نتیجے پر اس معاملے میں پہنچتے. تو کائنڈلی یہ اپنی ایڈوائس جو ہے پہلے اپنے صوبے میں جہاں سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جہاں سے آپ کی گورنمنٹ ہے، اس پہ وہ لاگو کریں. جہاں تک اس کی بات ہے تو یہ دیکھیں معاملہ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے سے احسن طریقے سے اس کو حل کروایا، ورنہ یہ کرائسس جو ہے صرف سندھ تک محدود نہیں تھا، نہیں یہ صرف سندھ کی بات ہے. یہ معاملے جو ہے اس قسم کے ریوولٹ ان کے پنجاب میں ہوئے ہیں، وفاق میں ہوئے ہیں، کتنے ان کے افسران نے استعفے دیے ہیں، ان کے سی سی پی او کی وجہ سے کتنے سب انسپیکٹرز نے استعفے دیے ہیں، کنہوں نے ہم تو یہ بات سن رہے ہیں کہ ان کے لوئر رینکس کے آفیسرز نے تو خودکشیاں بھی کی ہوئی ہیں. تو یہ اپنی گورننس کی خیر منائیں اور یہاں سندھ کی طرف جہاں تک یہ obviously یہ تو وزیر اعظم کی طرح تو بہیو ہی نہیں کرتے ان کے لیڈر، ورنہ اگر معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، اگر وہ خود رجوع کرتے جب یہ اس قسم کا کرائسس ان کو تو اسی رات اطلاع ہونی اس کے چاہیے اوپر آرگیومنٹ کیا ہے نا کہ دیکھیے جی پھر اگر وزیر اعظم کچھ کہیں یا سوال پوچھے تو آپ کہتے ہیں جی صوبے کے استحقاق مجروح کیے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو عمل دخل کوئی نہیں ہے، صوبائی مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر بھی صوبائی مسئلہ ہے، اسینشلی ایک ایف آئی آر ہوئی، کارروائی ہوئی نہیں ہوئی، وزیر اعظم اس میں اگر سوال بھی پوچھ لیں تو صوبائی حکومت کہتی ہے جی ہمارا استحقاق مجروح ہو گیا، وفاق نے مداخلت کر دی ہے. دیکھیں جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو وفاق کے انڈر آتا ہے ان کے کچھ اہلکاروں نے جا کر آئی جی کو ہراس کیا یا آئی جی سے زبردستی ایف آئی آر گن پوائنٹ پر کٹوانے کے لیے انہوں نے وہاں ان کا گھر کا گھیراؤ کیا. اگر یہ حقیقت ہے تو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے، ویسے تو ہر چیز پر نوٹس لیتے ہیں، اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ آفٹر آل آئی جی بھی یہ پوسٹ کرتے ہیں اور کتنے مہینوں سے یہ انہوں نے ٹانگے رکھی یہ بات. باقی صوبوں میں تو 5-5 10 آئی جی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں پولیس ریفارمز کے نام پر، سندھ میں نہیں آئی جی چینج ہو رہا تھا. تو وفاق کے دائرے میں ہے کیونکہ دونوں ادارے جو ہیں آئی جی کا بھی جو پوزیشن ہے اس کی پوسٹنگ اس کی ٹرانسفر وفاق کرتا ہے، اور جو ادارہ جس کے اوپر جس کے اہلکار کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے آئی جی کو ہراس کیا وہ بھی وفاق کے انڈر آتا ہے. تو پرائم منسٹر کہاں گم تھے؟ تو کنٹروورسی جو اداروں میں تصادم ہے وہ تو ان کی سو کالڈ جو ہائبریڈ حکومت ہے یہ وہ کرا رہی ہے. اچھا کنٹروورسی یہ معاملہ ریزگنیشن کا معاملہ آتا ہی نہیں. دوسرا یہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں فار ریونج. آپ بشیر میمن کے سٹیٹمنٹ سن لیں کہاں ان کو آپ، اور ان کے جو ہے ان کے سٹیٹمنٹس آپ سن لیں کہ یہ نیب کے حوالے سے کہہ دے کہ پرائم منسٹر صاحب تقریر کرتے کرتے ایک تو منہ پہ ہاتھ پھیر لیا کہ میں دیکھوں گا، پھر یہ کہتے ہیں کہ نیب تو ہماری سسمنٹ کے سپورٹ، نیب کو ہماری سپورٹ ہے، نیب کو ہماری سپورٹ ہے، نیب کی ہم کو سپورٹ ہے. دس از واٹ ہی مینٹ. کہتے کہتے وہ رک گئے. تو یہ حالات ہیں جب یہ اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے غلط پاور پالیٹکس کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس قسم کے تصادم ہوں گے. اچھا اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اداروں کو استعمال کریں حکومت ہے. بٹ ٹھیک. اچھا ایک بات ماضا بھی ذرا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر جو بات انہوں نے کی اس کی بڑی اہمیت ہے، ذرا سن لیجئے. میں پھر بھی آپ کا کامنٹ صاحب سے بھی پوچھیں گے اور نفیسہ صاحب سے بھی، لیکن یہ پہلے ذرا کیا فرما رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ ذرا سن لیجئے. آج جو بات ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی ایشو ہو اس قسم کا جہاں ملک میں ڈویژن آ جائے تو اس کے بعد ڈائیلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. کس سے ڈائیلاگ؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، کس سے ڈائیلاگ. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جیسے بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور ان سے بات چیت ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انگیج کرے گی سیاستدانوں کو؟ دیکھیں انگیجمنٹ ہمیشہ رہی ہے لیکن وہ اعتماد کی فضا میں ہوتی تھی، خفیہ نہیں ہوتی تھی. اب بدقسمتی سے وہ اعتماد
کم ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح تشہیر کی گئی فیٹف کی باتوں کی، یا جو ایک گلگت بلتستان والی میٹنگ تھی، یا گورنر زبیر صاحب کی میٹنگ تھی، جس طرح کی تشہیر ہوئی، تو اب سیاستدان بڑے خائف ہیں. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی، تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی، پھر بات ہوگی. اچھا، یہ جو لفظ تشہیر ہے معاوضہ بی بی، تشہیر کرنی پڑے گی، ایک طرف آپ ابھی بھی کہتے ہیں جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے، دوسری طرف ابھی ریسنٹلی میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ سیاسی جلسوں کے اندر نیم کالنگ کرتے ہیں اداروں کے سربراہان کی، وہاں پر موجود لوگوں کی. یہ دونوں چیزیں ساتھ کٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہیں ایکیوز بھی کر رہے ہیں. منی بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کا انسیڈنٹ کراچی میں ہوا، اس کے اندر ایک جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ایک خاتون ہیں، ان کے کمرے کے اندر جس طرح اس کو کھولا گیا، اس کو جو ہے میں کھولا تو نہیں کہوں گی، بالکل اس پہ دھکا دیا گیا، اس کے اندر جو ہے ایک دم مطلب اٹیک ہی کہیں گے وہ کیا گیا، یہ قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ کرنا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح ہم جلسے جلوس کریں، ہم عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو، ہم آ کے بات کریں کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ہم آ کے بات کریں کہ غریب عوام کی آواز اٹھائیں ایز این اپوزیشن، اور ہم جلسے جلوسوں میں جو ہے لاکھوں لوگ آئیں. اس بات کی تکلیف اگر وفاقی حکومت کو ہو اور وہ ایز اے ریاکشن آئی فیل کہ وہ ایف آئی آئیں کیپٹن صفدر کے اوپر، اور جو ہے پھر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا جو ہے وہ obviously ڈیوٹی بھی بنتی ہے. اور صحیح بات کی نفیسہ نے کہ ویئر از دا پرائم منسٹر، جب بھی کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ویئر از دا پرائم منسٹر. نہیں بٹ اگر پرائم منسٹر لے بھی لیتے نوٹس تو آپ لوگوں کو کون سا اچھا لگنا تھا؟ پھر آپ میں دوسری بات یہ کروں گی کہ نفیسہ نے بھی یہ بات کی کہ جب کہتے رک جائیں پرائم منسٹر صاحب کے نیب جو ہے وہ ہمارے انڈر ہے، اور جب وہ منہ پہ ہاتھ پھیریں، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کا منصب اجازت نہیں دیتا، حالانکہ وہ کرکٹر ہیں تو ایز اے پرسنل شاید وہ ایسے ہی ہوں، لیکن جس منصب پہ ہیں اس پہ اس طرح کی بات کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا. لیکن جب یہ بات ہو تو اس کے بعد اس سے اگلے دن ہی آپ اس طرح کے انسیڈنٹ کریں گے تو ہم obviously یہی کہیں گے کہ یہ اداروں سے بات چیت کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہی ادارے انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے ہیں. بٹ مجھے مائزہ یہ بتائیں، آپ کا جو ایکوزیشن ہے، جو آپ کا الزام ہے، جو پورا معاملہ بنا ہے، آپ الزام دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی صفدر صاحب کے ساتھ ہوا، مریم بی بی کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، یہ وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر ہوا، ان کے اما پر ہوا ہے، یہ الزام ہے اب آپ کا؟ دیکھیں ہمارا الزام جو ہے، یہ ہمارا الزام ہو یا نہ ہو، ایف آئی آر میں جس آدمی کا نام ہے وہ تو پی ٹی آئی سے بلونگ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہلڑ بازی کی بات کر رہے ہیں، ایسی ہلڑ بازی جو ہے، یہ جب آپ اگر وہ فوٹیج دکھا دے جب عمران خان صاحب گئے تھے وہاں پہ، ایسی ہلڑ بازی وہاں پہ بھی ہوئی تھی، تو پھر اب اس وقت ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر گرفتار کرنا ہی تھا تو گرفتار کرنے کے لیے کسی کے کمرے کے اندر جو ہے تالے توڑ کے آدھی رات کو جانے کا مطلب کیا تھا اور میسج کیا دیا جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ باتیں جو ہیں یہ کافی گمبھیر سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں نہیں ملے. اب آپ یہ کہیں کہ جی ہم اداروں سے جو ہے بات چیت کریں، اداروں سے بات چیت کرنا ہر کوئی چاہتا ہے، پاسبل بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب ادارے پرائم منسٹر کے کہنے پہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہوں تو پھر بات چیت کرنا نہیں، یعنی کہ الزام دیا گیا نا پرائم منسٹر کے کہنے پہ. میاں صاحب بات یہ ہے، ہر ایک یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم کیوں ارریلیونٹ ہو گئے، انہوں نے نہ نوٹس لیا نہ کچھ کہا، وزیراعظم کا کام تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ جو ہوا خاص طور پر یہ اس پہر کو رات کے اس پہر جی کمرہ کے دروازہ توڑا جا رہا ہے یا صبح دروازہ توڑا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے کہنے پر ہوا، اور وزیراعظم نے جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا میں ٹھیک کر لوں گا سب کو، تو یہ آپ لوگوں کے کہنے پر ہوا ہے، وزیراعظم کے اما پر ہوا ہے. دیکھیے یہ تو الزام برائے الزام ہے. آپ نے جو بات پہلے کہی کہ اگر وزیراعظم کوئی بات کرتے تو فوراً یہاں سے چیخ و پکار شروع ہو جاتی کہ یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں اور یہ بائسڈ ان کا سارا ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے انہوں نے پولیس افسران کو بھی اشارہ کیا کہ وہ ریزائن کر دیں اور ایک اس طرح کا کیوس اور اس طرح کا ایک کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر بلاول صاحب نے جلدی آرمی چیف کو بھی فون کر لیا اور اس کے بعد معاملات جس طرح آگے بڑھے وہ ساری قوم دیکھ رہی. آرمی چیف نے اگر فون انہیں کیا تو یہ سارے معاملات آگے آپ بھی جانتے ہیں. ابھی جو بات آپ سنوا رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور مائزہ بھی کہہ رہی تھی کہ اداروں سے ہم بالکل بات کریں گے، اور شاہد خاقان صاحب کے بقول کے ڈنکے کی چوٹ کریں گے، اور ابھی اس کے لیے ماحول ہوتا ہے، ابھی مسٹرسٹ ہے. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے خفیہ ڈیلوں کے اوپر. یہ آج سے نہیں ہے، 30 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے ہو، اس کے بعد یہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے ہو، کہ یہ بیک ڈور ڈیلیں کر کے 10 سال کے لیے معافی نامہ لکھ کے چلے گئے. راتوں رات نہ ان کے وکیلوں کو پتا، نہ ورکروں کو پتا، نہ پارٹی کو پتا. اس کے بعد وہاں سے آئے. اس کے بعد ابھی ریسنٹ میں آپ کو ریکال آپ کریں کہ زبیر صاحب جو ہے وہ کتنی دفعہ ملے اور خاموشی سے ملے. پہلے انکار کیا، پھر جب سارا کچھ افشا ہوا پھر اقرار کیا. تو یہ ڈیلیں تو ان کی جو ہے نا بیک ڈور وہ چلتی رہتی ہیں. یہ اس طرح کا پھر این آر او جو ہوا مشرف صاحب کے ساتھ ان کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی اختیار کی اور ڈیل کے ذریعے یہ سارا کچھ واپس آئے اور سارا کچھ ہوا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ طبل جنگ جو انہوں نے اب بجا دیا ہے، اس میں یہ ڈیل کی ناکامی کے بعد ہی ساری قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. ورنہ آج سے 2 4 6 ماہ پہلے تو خاموشی کے ساتھ مریم بی بی بھی بیٹھی تھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں باہر انجوائے کر رہے تھے لندن کی لائف کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل بھی بلیو دن کے اجالے میں ملنے کا نہیں ہے، نہ ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے. نہیں، وہ شہباز شریف صاحب اس وقت میاں صاحب مفاہمت کر رہے تھے نا، شہباز شریف صاحب مفاہمت کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کامیاب ہوئی تو بس ٹھیک ہے، پھر بول پڑے. وہ تو انہوں نے خود کنفیس کیا ہے. بول پڑے ہیں تو پھر بول پڑے ہیں تو بولتے رہے نا، پھر سٹینڈ لیں اس پہ. اب بول تو یہ پڑے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے مور دین 50% لوگ وہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں پبلک کے اندر کہ ہم بالکل بھی جناب ہم اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں، ہم نے تو پالیٹکس کرنی ہے، ہم نے تو پارلیمانی جمہوریت کے اندر رہنا ہے. یہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ لوگ تو بے حد پریشان ہیں. تو انہوں نے پتہ ہونا ہے کون کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے 20 اچھا ایم پی اے ایم این ایز جو یہاں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، ہمارے سارے دوست رہے ہیں، کولیگ ہیں، اور جو یہ وقفہ ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے، اس دوران بھی وہ بیچارے آف دی ریکارڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن وہ مجبور ہے پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے، وہ اوپنلی کھل کے بات نہیں کرتے. اور اگر ان کی پارٹی کا یہی رویہ رہا اور یہی ان کا جو ہے نا بیانیہ رہا تو بہت جلد جو ہے وہ کھل کر لوگ سامنے بھی آ جائیں گے. ان میں سے 2 4 ایم پی ایز تو آ گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس بیانیے کے ساتھ ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے. میاں صاحب یہ جو جی بالکل آپ جواب دیجئے. اگر میں مائزہ آپ بالکل اپنا آرگومنٹ بتائیے گا. مجھے ذرا صرف ایک چیز میں نے سنوانی ہے مائزہ، آپ کو بھی اور میاں صاحب کو بھی، اور نفیسہ سن رہی ہیں. وہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو افیکٹو وزیر داخلہ تو اس وقت شہزاد اکبر صاحب ہے، لیکن ٹائٹل اگر کہا جائے تو وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں سلیم صابری صاحب کو، سن لیجئے. ان کا جو نیریٹو ہے، دس نیریٹو از اینٹی پاکستان. جب نیریٹو اینٹی اسٹیٹ ہو، اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہو، تو پھر تو کیا ہونا ہے پریشر. انفیکٹ آپ دیکھیں گے اگر یہ نیریٹو برقرار رہا نا تو انہوں نے خود تتر بتر ہو جانا. لیکن اگر ہو گئے ہیں، میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں ایز انٹیریئر منسٹر جو کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو پی ایم ایل کے لوگ ہیں نا، ان کا سیکورٹی پرابلم بھی ہو جانا ہے. اچھا بلیو می، بیکاز پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ. جی مائزہ بیوی اب بتائیے. پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ، یہ میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگ بڑے خفا ہیں اس نیریٹو سے. اچھا منیب، پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوبارہ میرا سوال یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کدھر تھے. پرائم منسٹر صاحب کب غائب ہو جاتے ہیں؟ جب کراچی میں فلڈز آتے ہیں یا کراچی میں سندھ میں کوئی اور ایشو آتا ہے، اس وقت پرائم منسٹر صاحب کنوینئنٹلی غائب ہو جاتے ہیں اور ایک لڑائی بھی ڈال دیتے ہیں اور سارا بلیم سندھ حکومت پہ بھی ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھیں اب جب انسیڈنٹ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو کنوینینٹلی سائڈ پہ کر لیا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میاں محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک میں لوگ ہمیں کہتے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں 2 سال ہو گئے ہیں چلیں آپ سے گورننس تو نہیں ہوئی, تو چلیں آپ اس چیز کی جو کوشش کرتے رہے کہ پی ایم ایل این ٹوٹ جائے, پی ایم ایل این کے 2 حصے ہو جائیں, تو آپ پی ایم ایل این کو وہ تو توڑ تو سکے نہیں, نظر تو ہمیں آیا نہیں. اگر آپ یہ کہیں گی کہ ٹی وی کے بریک میں ہمارے کانوں میں وہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ہاں یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, تو یہ تو کوئی نہیں خریدنے بات سوچنے والی ہے نا, یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہوئیں, نیب کے جو ہے کیسز بنے, مریم نواز صاحبہ جیل میں گئیں, حمزہ شہباز صاحب جیل پہ گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب جیل میں گئے, رانا ثناء اللہ صاحب پہ اتنا گھنونا الزام لگا, ابھی بھی شہباز شریف صاحب ابھی جیل میں ہیں, حمزہ صاحب ابھی جیل میں ہیں, مریم کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں بھی, اور پھر جو ہمارے کارکن ہیں جس طرح ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگے, احسن اقبال صاحب پہ الزامات لگے, خواجہ آصف پہ الزامات لگے, اتنی سارے کوششوں کے باوجود آپ پارٹی کو توڑ نہیں سکے, تو اب آپ کیسے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے؟ نہیں ویسے وہ پارٹی ٹوٹنے کے خواب تو یہ چلے دیکھتے ہو, وہ تو سوال تو یہ ہے نا کہ جو آپ کا بیانیہ ہے, جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, میں نے جیسے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیم کالنگ ہو رہی ہے, اداروں کو ایکیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو, لوگ یہ بائی نہیں کر رہے. میاں صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور وہ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے تو سیکیورٹی پرابلمز ہو جائیں گے. لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں جو آپ کہتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. تو منیب میری بات سنیں, یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ شاید اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا انٹیریئر آفس میں بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے ہوں گے, یہ آپ کے کیمرے کی آنکھ یا سکرینوں پہ نہیں دیکھ رہے کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس میں کتنے لاکھوں کی تعداد پہ لوگ آ رہے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں یہ بیانیہ سنا بھی جا رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ہے ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. پہلی دفعہ جمہوریت جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے, اور اداروں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے جو مسلم لیگ نون نے انیشیٹو لیا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی ابھی گجرانوالہ کے جلسے میں پہلے کہا گیا کہ کوئی یہ نیریٹو بائی نہیں کیا, آپ نے تو وہاں پہ کنٹینر لگا دیے, خاردار تارے لگا دی, آپ نے کہا کہ لوگ نہیں آئیں گے. اگر لوگ آئے, لیٹ می کمپلیٹ, لوگ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بیانیے کو لوگ قبول کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اگر کراچی میں لوگ آئے تو لوگ اس بیانیہ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ پوچھنا پڑے گا نا کہ جو مکمل طور پر آپ کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی.